إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. اسلامی اور دینی بھائیوں، قرآن مقدس کی ایک اہم سورت جس کو اہل علم بالخصوص اہل تفسیر احکام کی صورتوں میں سے ذکر کرتے ہیں، سورہ حجرات کی ایک اہم آیت کی تلاوت کی گئی، اور اسی آیت کی آج کے خطبہ جمعہ کے اندر مختصراً تفسیر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں تمام انسانوں سے خطاب کیا ہے. عمومی طور پہ جب اللہ رب العالمین کا خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر خصوصی خطاب ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعہ سے اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے. آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت سے خطاب کیا ہے، اور جب اللہ رب العالمین تمام انسانیت سے خطاب فرماتا ہے تو اس میں کسی بھی مذہب، کسی بھی ریلیجن، کسی بھی معاشرے، کسی بھی سماج، کسی بھی سوسائٹی اور کسی بھی قوم، کسی بھی خاندان، کسی بھی قبیلے اور کسی بھی کنبے کی کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے. تمام لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور تمام لوگوں سے وہ خطاب
ہوتا ہے جیسا کہ آیت کریمہ میں آپ دیکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے تمام انسانیت۔ اس میں کافر بھی داخل ہیں، مشرک بھی داخل ہیں، مسلمان بھی داخل ہیں، مومن بھی داخل ہیں، اہل نفاق بھی داخل ہیں، اور تمام وہ مذاہب شامل ہیں جو وثنی مذاہب ہیں، جو بت پرست ہیں، جو زمینی مذاہب ہیں۔ زمین کے اندر جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں وہ بھی داخل ہیں، اور آسمانی ادیان اسلام، یہودیت، نصرانیت، یہ تین جو مذاہب ہیں، جو اس آسمانی مذاہب ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اللہ نے ایک عام خطاب کیا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ جب اللہ نے خطاب کیا، اللہ رب العالمین نے ہوشیار کیا، اللہ نے خبردار کیا، تو اب اللہ رب العالمین میسیج دے رہا ہے، اللہ پیغام دے رہا ہے۔ فرمایا اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ اہل تفسیر بالخصوص امام طبری رحمہ اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ، اس کے علاوہ ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہ اللہ، ان تمام نے آیت کریمہ کی تفسیر میں ذکر سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کو لیا ہے، اور انثیٰ سے مراد حوا علیہ السلام کو لیا ہے، جو تمام انسانوں کے ماں باپ ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ ہم نے تمہیں آدم سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں حوا علیہ السلام سے پیدا فرمایا ہے۔ اے لوگو، تمہاری اصل یہ ہے، تمام انسانوں کی اصل یہ ہے، تمام خاندانوں کی اصل یہ ہے، تمام قبیلوں کی اصل یہ ہے، تمام کنبوں کی اصل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اے ساری زمین میں بسنے والی انسانیت، ہم نے تمہیں مرد سے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہ اصل ہے ہماری۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں شعبوں میں تقسیم کیا ہے، ہم نے تمہیں خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، لِتَعَارَفُوا، کس لیے؟ علت بیان کی اللہ نے، سبب بیان کیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کی آئیڈینٹی کو پہچان سکو، ایک دوسرے کا انٹروڈکشن کر سکو، ایک دوسرے کا تعارف کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی معرفت حاصل کر سکو۔ یہ اصل مقصد ہے، نہ کہ لتفاخروا، یہ مقصد نہیں ہے کہ آپس میں فخر کرو، یہ مقصد قطعا نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کرو اور ایک دوسرے کو حقیر سمجھو، ایک دوسرے کو حقیر جانو، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے مقصد ذکر کرتے ہوئے فرمایا لتعارفوا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، آئیڈینٹی ایک دوسرے کی جان سکو، انٹروڈکشن ہو سکے ایک دوسرے کا، یہ اصل مقصد ہے، یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور آگے اللہ کیا بیان فرما رہا ہے وہ دیکھیے، اس میں بھی اللہ نے علت بیان کی ہے، سبب بیان کیا ہے، انا کے ذریعہ سے۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، او لوگو، اللہ کے نزدیک سب سے شریف آدمی، اللہ کے نزدیک سب سے متقی آدمی، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ڈرنے والا آدمی، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم و محترم شخص وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ تم میں سے ڈرنے والا ہو۔ یہ اللہ نے ذکر کیا، اتقاکم، اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ تم میں سے ڈرنے والا ہو اللہ کے نزدیک۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جانتا ہے، اللہ
سے کون شخص تقوی والا ہے؟ تم میں سے کون شخص متقی ہے؟ تم میں سے کون شخص پرہیزگار ہے؟ اللہ اس بات کی بھی خبر رکھتا ہے کہ تم میں سے کون شخص ہے جو ایک دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، جو ایک دوسرے کو برا سمجھتا ہے۔ اے لوگوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ابو بکر بھی موجود تھے، سب سے اونچے خاندان والے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلال بھی موجود تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے۔ نبی رحمت نے کسی کے درمیان تفریق نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صف اول میں بلال بھی ہوتے تھے، ابو بکر بھی ہوا کرتے تھے، عمر فاروق بھی ہوا کرتے تھے، عثمان غنی بھی ہوا کرتے تھے، مال و دولت والے عبد الرحمن ابن عوف بھی ہوا کرتے تھے، اور خباب بن ارت بھی موجود ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کی پہلی صف میں جلیبیب بھی ہوا کرتے تھے۔ کوئی تفریق نہیں، سب کو ایک جگہ کھڑا ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ریلیجنز یونیورس کے اندر، آل ورلڈ کے اندر آپ جا کے ٹہل لیجئے، اسلام ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، بدھزم ہو، یا اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں، جتنے بھی قبیلے خاندان پائے جاتے ہیں، سب کے درمیان یہ بات واضح ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے، اسلام ہی وہ ریلیجن ہے، اسلام ہی وہ دین ہے کہ جس کے یہاں کوئی تفریق نہیں۔ میں سعودی عرب کے اندر 7 سال سے ہوں، میں نے وہاں خود دیکھا ہے، مسجد حرام کے اندر میں نے خود دیکھا ہے، مسجد نبوی کے اندر میں نے خود دیکھا ہے، ریاض کی مسجدوں میں میں نے خود دیکھا ہے، قصیم کی مسجدوں میں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جہاں جہاں میرا جانا ہوا سعودی عرب کے اندر، میں نے بڑی مسجدوں کے اندر دیکھا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی تفریق نہیں۔ بنگلہ دیش کا آدمی ہے، بنگلہ دیش کا آدمی ہے، شری لنکا کا آدمی ہے، پاکستان کا آدمی ہے، ہندوستان کا آدمی ہے، جھاڑو لگانے والے ہیں راستے میں، گٹر صاف کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جب نماز کے لیے امام آواز دیتا ہے، مؤذن آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، لوگوں فلاح کی طرف آؤ، لوگوں کامیابی کی طرف آؤ۔ میرے بھائیوں، پہلی صف میں اہل علم بھی ہوتے ہیں، پہلی صف میں بڑے بڑے مالدار، ارب پتی کھرب پتی ریال والے، آپ کے پاس تو روپیہ ہے، ان کے پاس ریال ہے، وہ ریال والے بھی پہلے صف میں ہوتے ہیں، اور پہلی صف میں سڑک پر، روڈ پر جھاڑو لگانے والا بھی ہوتا ہے۔ کوئی تفریق نہیں، یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب سروے کیا گیا کہ دنیا کے اندر عیسائیت، کرسچن بھی بستے ہیں، دنیا کے اندر یہودیت بھی ہیں، یہود بھی بستے ہیں، اور سروے کیا گیا کہ ان مذاہب کے اندر جو بڑے بڑے مذاہب مانے جاتے ہیں، ان مذاہب کے اندر کون سا ایسا دین ہے، کون سا ایسا مذہب ہے کہ صرف اور صرف اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے سارے لوگوں کی صفیں درست ہو جاتی ہیں، سارے لوگ ایک صف میں 1 منٹ سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سروے کے بعد پتا چلا کہ ہم کنیسہ میں گئے، گرجا گھر میں گئے، انہوں نے کہا ہم نے مندروں کو دیکھا، ہم نے یہودیوں کے جو بڑے بڑے ان کے گرجا گھر ہوتے ہیں، ہم نے ان کا بھی سفر کیا، انہوں نے ذکر کیا، لیکن جو ہم نے چیز مسجد حرام کے اندر دیکھی، خانہ کعبہ کے اندر حج کے موقع پر تقریباً 22 لاکھ، اور بعض نے ذکر کیا ہے تعداد کے اعتبار سے 23 لاکھ ایک وقت میں فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن سارے کے سارے لوگ 1 منٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ کوئی تفریق نہیں۔ مذہب اسلام نے، دین اسلام نے کوئی تفریق نہیں سکھائی۔ تفریق ان کے دلوں میں ہوتی ہے جن کا ایمان کمزور ہے، تفریق ان کے دلوں میں ہوتی ہے جن کا ایمان ختم ہو چکا ہے یا ختم ہونے کو ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو مالک
बशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, फरमाते हैं इमाम रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अरबाउन फी उम्मती मिन अमरिल जाहिलिया, ऐ लोगों चार चीजें ऐसी हैं मेरी उम्मत के अंदर बाकी रहेंगी जाहिली उमूर में से। ज़माने जाहिलियत के अंदर जिस तरह वो चीजें हुआ करती थी उसी तरह मेरे मर जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी वफात के बाद भी वो चीजें मौजूद रहेंगी। ला यतरुकुनहुन, वो लोग उनको नहीं छोड़ेंगे, पकड़े रहेंगे, उन पे अमल करेंगे। गलत चीजें हैं लेकिन फिर भी उन पर अमल किया जाएगा। क्या है? पहली चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल फख्रु बिल अहसाब, हस्ब नसब के एतबार से फख्र करेंगे लोग, फख्र करेंगे लोग, फख्र किया जाएगा, एक दूसरे को हकीर समझा जाएगा फख्र करते हुए। घमंड तकब्बुर में इस कदर चूर होंगे वो लोग कि वो इंसानियत का रिश्ता तो छोड़िए इस्लामी रिश्ता भी खत्म करने की कोशिश में लगे होंगे। आज देख लीजिए, आज सारी दुनिया इस्लाम के खिलाफ है, सारे दीन इस्लाम के खिलाफ है। सर्वे किया गया है, इस्लाम मजहब इस्लाम के खिलाफ यहूदियत भी है, मजहब इस्लाम के खिलाफ नसरानियत भी है, मजहब इस्लाम के खिलाफ हिंदुइज्म भी है, मजहब इस्लाम के खिलाफ बुद्धिज्म भी है, मजहब इस्लाम के खिलाफ जो खुद मुसलमान कहते हैं शिया वो भी हैं, मजहब इस्लाम के खिलाफ राफिदी ये भी मौजूद हैं, मजहब इस्लाम के खिलाफ अहले सूफिया और अहले तसव्वुफ, इसी तरह अहले बिदअत जितने भी बिदअती हैं वो सारे के सारे लोग अहले असुन्नत वल जमात के खिलाफ हैं, उनके अकीदे को खत्म करने की साजिशों में हैं। क्यों? उनको नतीजा मिल गया है, उनको ये बात मिल चुकी है कि मुसलमानों से दो चीजों को खत्म कर दो तुम्हारी कामयाबी है। पहली चीज क्या है? वो कहते हैं, एक यहूदी का कहना है, यहूदी कहता है कि इस्लाम से कुरान को खत्म कर दो, कुरान को निकाल दो। वो कहते हैं कि इस्लाम से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह को खत्म कर दो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करवाओ। और आज देख लीजिए कभी फ्रांस से गुस्ताखी होती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। क्यों होती है? क्यों होती है ये सब चीजें? इसलिए कि हम अपने दूसरे मुसलमान भाई के साथ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हमारा बर्ताव अपने मुसलमान भाई के साथ अच्छा नहीं है। यही वजह है कि धीरे धीरे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आजमाता है। और ये कचरे वाले लोग, ये जो कभी मुसलमानों के पैरों तले हुआ करते थे, कैसरो किसरा के लोग, यहूदी नसरानी, हजरत उमर बिन खत्ताब अल फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने के अंदर पैरों पे आकर के गिरते थे, आज उनका हाल ये है कि वो मुसलमानों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक चीज क्या होगी, आपस में तुम हस्बो नसब में फख्र होगा, हकीर समझोगे एक दूसरे को। उसके बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वत्तानु फिल अंसाब, लोगो तुम एक दूसरे के नसब में तानो तशनी करोगे, एक दूसरे के नसब को बुरा भला कहोगे, तुम्हारे दरमियान ये बातें होती नजर आएंगी कि फला आदमी फला नसब का है, फला आदमी फला नसब का है, फला आदमी फला खानदान का है, फला आदमी फला कबीले कुंबे का है, और इस वजह से तुम एक दूसरे को हकीर समझ के उसको कुचलने की कोशिश करोगे। ये जाहिली उमूर है, ये जाहिली उमूर हैं जिनका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर बयान फरमाया है। और तीसरी चीज अल इस्तिस्का बिन नुजूम, तुम सितारों के जरिया से बारिश तलब करोगे। आज हमारे यहाँ ये बहुत बात आम है कि जो बारिश हुई है वो फला सितारे की वजह से हुई है, मरीख की वजह से हुई है, तश्तरी की वजह से हुई है, या फला जो सितारा है उसकी वजह से ये बारिश नाजिल हुई है। ये गलत है। बारिश बरसाने वाला कौन है? कौन है बारिश बरसाने वाला? अल्लाह। बारिश बरसाने वाला कौन है? खालिक। बारिश पर नाजिल करने वाला कौन है? मुदब्बिर कौन? वो अल्लाह है। लिहाजा अगर आपने इस सबब को किसी दूसरे की तरफ मंसूब किया तो यही शिर्क फि ज़ात है, अल्लाह की ज़ात में दूसरे को शरीक ठहराना है, ये जायज़ नहीं।
اور چوتھی چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النیاحہ، جی ہاں نوحہ ہوگا، میت پر روئیں گے لوگ، چلائیں گے، بری طریقے سے اپنے بالوں کو نوچیں گے، اپنے گریبان کو چاک کریں گے۔ آج ہمارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی لاش سامنے موجود ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں برے طریقے سے بیان کر کر کے روتی ہیں، یہ طریقہ جائز نہیں، یہ جاہلی امر ہے۔ ایک چیز ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے، اچانک آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ فطری چیز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پیارے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں۔ ایک فطری چیز ہے، لیکن جان بوجھ کے نوحہ کرنا اور اس کے وصف کو بیان کرنا، ایسے تھے ویسے تھے، زندگی میں کبھی اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، باپ کے ساتھ پوری زندگی برا عمل کرتا رہا، کبھی حسن سلوک نہیں کیا۔ آج باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو تجھے کیا نظر آتا ہے کہ گریبان چاک کرے، بالوں کو نوچے اور باپ کی وہ پرانی باتوں کو یاد کر کر کے روئے؟ یہ طریقہ جائز نہیں، یہ جاہلی امر ہے۔ طریقہ تو یہ تھا کہ جب باپ زندگی میں موجود تھا تو اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا، اس کو پیار کرتا، اس کے سامنے کبھی آواز کو بلند نہ کرتا۔ طریقہ تو یہ تھا کہ ماں کے سامنے کبھی اپنی آواز کو بلند نہ کرتا، لیکن جب ماں کا انتقال ہو گیا، جب باپ کا انتقال ہو گیا، جب بھائی کا انتقال ہو گیا، جب بیوی کا انتقال ہو گیا، جب شوہر کا انتقال ہو گیا، آج اس کے وصف کو بیان کر کر کے اپنے گریبان کو چاک کرتے ہو۔ میرے بھائیو، یہ طریقہ زمانے جاہلیت کا ہے جس سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک پیارا قصہ سن لیجئے، بڑا پیارا قصہ ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا طریقہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والوں کا عمل دیکھیے، کس طرح محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، کس طرح محبت ہے قرآنی آیات سے، کس طرح محبت ہے اللہ کے کلام سے، اور کس طرح یہ لوگ محبت کرتے ہوئے حسب و نسب، طعن و تشنیع، زمانے جاہلیت کے امور کو اپنے معاشرے سے ختم کر دیا کرتے تھے۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے، بڑا پیارا قصہ ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے، بہت زبردست قصہ ہے میرے بھائیو، سنتے جائیے گا۔ جلیبیب رجل مجہول، رجل مجہول، جوانوں تم سے مخاطب ہوں، خاص طور پہ تمہیں سننا ہے، یہ جوان آدمی ہے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو رجل فقیر عبد کثیر، ایک بندہ ہے، ایک آدمی ہے، عبد کثیر، ٹوٹا ہوا آدمی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اہل علم نے اس کی صفات ذکر کرتے ہوئے فرمایا، حدیث کے اندر خود روات ذکر کرتے ہوئے اس کی صفات کو کہتے ہیں افطس، چپٹی ناک والا ہے، ناک چپکی ہوئی ہے، افطس ناک چپکی ہوئی ہے، دمیم الخلقہ، بدصورت ہے، خلقت کے اعتبار سے بڑا عجیب ہے، کالا آدمی ہے، رجل اسود، کالا کلوٹا آدمی ہے، ناک چپکی ہوئی ہے، بدصورت ہے، رث الثیاب، کپڑے گندے ہیں، کپڑے برے ہیں، بدحال ہے، بے سودہ حال ہے شخص کا، بڑی بری حالت ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کان یشرب من المیاء الجاریہ، جب پانی پیتا ہے تو چلتی ہوئی نالیوں سے پانی پیتا ہے، اس کے گھر میں نل تک نہیں ہے، اس کا گھر ہی نہیں ہے، اور آسمان کے ننگے آسمان کے نیچے زمین پر لیٹ جاتا ہے، مسجد نبوی کو اپنا گھر بنائے ہوئے ہے، مسجد نبوی کے اندر لیٹتا ہے اور اپنا تکیہ، اپنے نعلین کو، اپنے جوتوں کو بناتا ہے، نہ تکیہ ہے، نہ پانی کے پینے کے لیے پیالہ ہے، نہ کھانے کے لیے پلیٹ ہے۔ یہ وہ شخص ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر ہوا۔ لوگوں سننا، بڑا زبردست
واقعہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, گزرتے ہیں. کہا میرے پیارے ساتھیو, جانتے ہو یہ کون شخص ہے جو ابھی تمہارے پاس سے ہو کر کے گزرا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے. اس لیے امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زمین میں بڑی شہرت یافتہ شخصیت ہوتی ہیں, ان کی بہت معروف ہوتے ہیں. زمین والے جانتے ہیں نیتا جی ہیں, زمین والے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں, زمین والے جانتے ہیں مولوی صاحب ہیں, زمین والے جانتے ہیں انجینئر صاحب ہیں. بڑی معروف شخصیت ہے, بڑی معروف ہستی ہے, شاندار کپڑے اور اچھا لباس ہے, لیکن آسمان والوں میں وہ لوگ مجہول ہوتے ہیں. فرشتے ان کو جانتے نہیں یہ کون ہے, ہوگا کوئی بیکار آدمی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زمین میں کوئی نہیں جانتا, لیکن عرش والا ان کا تذکرہ ملائے اعلیٰ میں کرتا ہے, سب سے اونچے فرشتوں میں کرتا ہے. یہ جلیبی وہی شخص ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے پیارے صحابہ, کیا تم جانتے ہو یہ کون شخص ہے جو تمہارے پاس سے ہو کر کے گزرا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا, اے اللہ کے رسول, ہمیں کوئی علم نہیں ہے, ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول زیادہ علم رکھتے ہیں. فرمایا جلیبی حبیبی, میرا پیارا جلیبیب ہے. اے میرے صحابہ, تم اس کو نہیں جانتے ہو, لیکن آسمان والے اس کو جانتے ہیں. یہ آسمان والوں میں بڑا معروف ہے جلیبی. فرمایا اللہ کے جنبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ بلا کر کے لاؤ. جلیبی باتیں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے ہیں. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے جلیبی شادی کرو گے؟ سوال کیے, کنوارے تھے بیچارے. کہتے ہیں من یزوجنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, کون ہے جو مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ کون ہے جو میری شادی اپنی بیٹی سے کرائے گا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں بد شکل ہوں, میری ناک چپکی ہوئی ہے, کالا کلوٹا آدمی ہو, گھر نہیں رہنے کو, پیالہ نہیں پینے کو, بستر نہیں ہے, مسجد نبوی کے اندر سو جایا کرتا ہوں, تکیہ نہیں سر کے نیچے رکھنے کو, اپنی جوتیوں کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر کے سو جایا کرتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سنا, خاموش رہے. دوسرا دن ہوا, دوسرے دن بھی جلیبی وہاں سے ہو کر کے گزرتے ہیں. پھر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا, اے جلیبیب شادی کرو گے؟ پھر وہی جواب, من یزوجنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھ سے کون اپنی بیٹی کی شادی کرائے گا؟ تیسرے دن پھر گزرتے ہیں, حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, اے جلیبیب شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر وہی جواب ہے. فرمایا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کون ہے جو مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ کون ہے جو مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کرائے گا؟ او لوگوں سنو, رسول اللہ سے محبت کرنے والے, جب رسول اللہ کی بات آ جاتی ہے, جب قرآن کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں, جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں, وہ ایک دم ماننے کے لیے جھک پڑتے ہیں, تسلیم کر لیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے پیارے صحابی جلیبیب, جاؤ فلاں انصاری گھرانے کے اندر جاؤ, وہاں پر کہنا کہ رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس کہ تم میری اپنی بیٹی سے شادی کرا دو. انصاری گھرانے میں اہل علم ذکر کرتے ہیں, کان من اجمل فتیاتی دور الانصار, کہ انصاری گھرانوں میں سب سے خوبصورت لڑکی کے گھر کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کو بھیجا. گئے,
बक्कल बाप, दरवाजा खटखटाया, अंदर से लड़की के बाप निकले। कहा मन, कहा रजुल मिस्कीन, मिस्कीन आदमी हूं। कहा क्या मसला है, क्यों आए हो? कहा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। कहा किस लिए भेजा है? कहा इसलिए भेजा है ज़व्विजनी इब्नतक, मेरी अपनी बेटी से शादी करा दीजिए। बाप ने देखा, एकदम से हिल गया वो। कहा देखा बदशक्ल आदमी है, नाक चिपकी हुई है, काला कलूटा आदमी है, और मेरी बेटी के लिए पैगामे निकाह देने के लिए आया। कहा रुको, मैं अपनी बीवी से मशवरा करता हूं। अपनी बीवी से मशवरा करने लगा। इतने में जब जुलैबीब ने जिक्र किया कि मुझे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, तो थोड़ा सोचा और मशवरा करने लगा। लेकिन घर के अंदर से वो नौजवान दोशीदा, वो नौजवान लड़की, उसने जब सुना कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है, तो कहने लगी अव तरुद्दान रसूल रसूलुल्लाह, क्या तुम दोनों अल्लाह के रसूल के कासिद को लौटाओगे? अल्लाह के रसूल ने भेजा है। कहा अजज तू, मैं इजाजत देती हूं इस शख्स को, वह कबिल तु बिही ज़ौजन, और मैं इसको बतौर शौहर के कबूल करती हूं। क्यों? क्योंकि मैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हूं। और इसलिए अहले इल्म कहते हैं कि वो पार्कों में टहलने वाली लड़की नहीं थी, वो सड़कों में टहलने वाली लड़की नहीं थी, वो रोडों पे टहलने वाली लड़की नहीं थी, वो अपने चेहरे को खोल करके घूमने वाली लड़कियों में से नहीं थी, बल्कि वो फतातुल कुरान, कुरान वाली थी, फतातुल हदीस, हदीस वाली थी, फतातु रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाली लड़की थी, फतातुल अकीदा, सही अकीदे वाली दोशीदा थी, फतातुत तौहीद, तौहीद पर अपनी जान को कुर्बान करने वाली लड़की थी। फरमाया नहीं नहीं, रसूलुल्लाह ने भेजा है, कबिल तुम ही ज़ौजा, मैं इसको बतौर शौहर के कबूल करती हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, मसरत हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिल उठा कि मेरे मानने वाले भी मौजूद हैं। रुए जमीन के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रुए जमीन के अंदर, इस अंसारी घराने के अंदर ऐसे लोगों को भी रखा है जो मेरे जाने के बिना ही, मेरे जाए बगैर ही, दूर ही से मेरी बात को कबूल करते हुए अमल करते हैं। पहली रात है, फर्स्ट नाइट, सबसे पहली रात है। पहली रात एक फितरी चीज है, मर्द औरत, औरत दोनों को पसंद होती है। पहली रात हजरत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर के अंदर दाखिल हुए, कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, अभी हाथ लगाने वाले थे अपनी बीवी को, अपनी बीवी से प्यार और मोहब्बत की बातें करने वाले थे। इतने में एक शख्स ऐलान करता है अला खैलल्लाहिर कबी, अल्लाह के शहसवारों, अल्लाह के सिपाहियों, मैदान जंग है, मैदान जिहाद के लिए निकल पड़ो। लोगों सुनना, जवानों इससे नसीहत हासिल करो। कितना बदसूरत आदमी, कितना बदशक्ल आदमी, कुछ नहीं, और अंसारी घराने की औरत, बहुत बड़े खानदान की, लेकिन अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानने वाली, तस्लीम करने वाली औरत है। वो लड़की पाकवाज लड़की है, पहली रात है, फर्स्ट नाइट है, अभी अपनी बीवी से प्यार और मोहब्बत की बातें करने वाले हैं। बाहर ऐलान लगाने वाला, मुनादी करने वाला ऐलान करता है अला खैलल्लाहिर कबी, ऐ अल्लाह के सिपाहियों सवार हो जाओ, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। मेरे भाइयों, निकलते हैं, इस तरह निकलते हैं कि गोया के उनको किसी बिच्छू ने डस लिया हो। हाथ बढ़ाने वाले थे, हाथ को खींचा, कहा नहीं नहीं, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، میدان جہاد کے لیے نکلتے ہیں، 7 کافروں کو قتل کیا اور خود بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، کہا اتفقدون احدا، کیا تم کسی کو گم پاتے ہو؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، کہا نہیں پاتے ہو، جاؤ ڈھونڈو میرا حبیب غائب ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی گئے، دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، کہا نہیں کوئی ہے، جا کر کے میدان جہاد میں دیکھا تو ایک شخص ہے، اس کا چہرہ خون آلود ہے اور مٹی سے لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع علی صاعدہ، کہا یہی میرا حبیب جلیبیب ہے، یہی میرا پیارا محبوب جلیبیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی رانوں پہ رکھا۔ اللہ اللہ، اتنی بڑی محبت امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رانوں پہ رکھا، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا وہ مبارک ہاتھ کہ آسمان نے اس جیسا نہ دیکھا ہے، نہ زمین نے اس جیسے کو جنم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اپنی ران پر رکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے اے جلیبیب، حقیقت میں تو ہی قربانی دینے والا ہے، اے جلیبیب حقیقت میں انصاری گھرانے کی وہ دوشیدہ قربانی پیش کرنے والی ہے جس کو میں نے تیرے لیے بھیجا تھا۔ تیرے چہرے کو دیکھے بغیر وہ تجھ پر فدا ہو گئی، تیرے چہرے کو دیکھے بغیر اس نے تجھے بطور شوہر قبول کر لیا۔ تم نے اصل قربانی دیکھی ہے، یہ قربانی دینے والے تھے کس کے لیے؟ بلا تفریق قربانی انہوں نے پیش کی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سراہا۔ میرے بھائیوں، اس لیے تفریق کرنے والے، رب کعبہ کی قسم منبر پر کھڑے ہو کر کے کہتا ہوں کہ تفریق کرنے والے دنیا کے اندر ہو سکتا ہے 10 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ کما لیں، لیکن واللہ العظیم جب موت کی سختیاں ہوتی ہیں، جب قبر کے اندر ان کو لے جایا جاتا ہے تو وہاں ساری کی ساری تفریقیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لوگوں، اگر بننا چاہتے ہو تو ان صحابہ کرام کی طرح بنو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بنو، جلیبیب کی طرح بنو، اور ہمارے سماج کی لڑکیوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اس انصاری گھرانے کی دوشیزہ کی طرح بنے کہ جن کے ہاں کوئی تفریق نہیں تھی، کوئی خاندانی تفریق نہیں تھی، کوئی قبیلے اور کنبے کی تفریق نہیں تھی۔ وہ محبت کرتے تھے تو اللہ سے کرتے تھے، وہ محبت کرتے تھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔